ٹرانس فیٹس تو جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں، اس آئل کے اندر ڈیزل کی پراپرٹیز آ جاتی ہیں. اچھا ہم ڈیزل کھا رہے ہیں بہت سارے ہاں لوگ. جی بالکل. مزید پولوشن. بشارت ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم بشارت. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 40 سال کی عمر میں کولیسٹرول کا لیول کتنا ہونا چاہیے، اور لیور سیروسس میں کولیسٹرول کی کوئی میڈیسن یوز کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی. جی لیور سیروسس کہا ہے نا انہوں نے. ایک تو 40 سال کی عمر میں کتنا کولیسٹرول ہونا چاہیے، اور لیور سیروسس میں آپ دیکھیں 40 سال کی عمر میں بھی اگر آپ کا کولیسٹرول 200 پہ ہے تو یہ پرفیکٹ ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ لیور سیروسس میں تو ہرگز نہیں استعمال کرنی چاہیے یہ کولیسٹرول لوورنگ میڈیسن، کیونکہ لیور بیچارہ سروائیو ہی فیٹ کے اوپر کرتا ہے. تو آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، پہلے ہی اس کو خراب ہوا ہوا ہے، اس کو وہ میڈیسن دے رہے ہیں جو اس کو اور ڈرائی کر رہی ہے. تو سیروسس تو نام ہی شرنکیج کا ہے نا، تو وہ تو اور ڈیمیج ہو جائے گا. صحیح. فار ایگزامپل کسی کا اگر کولیسٹرول 350 آپ نے بتائی نا لمٹ، اس سے زیادہ ہو گیا ہے، تو اب کیا وہ بیسک سٹیپس لے سکتے ہیں اپنی زندگی میں، کیا چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لائیں کہ اس کو نارمل لے آئیں، ایٹ لیسٹ نیچے لائیں؟ بالکل صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ نیچرل فیٹس پہ شفٹ کر جائیں. سب سے پہلے اپنی زندگی سے کوکنگ آئلز نکالیں، تلی ہوئی چیزیں نکال دیں جو اس کے اندر بن رہی ہیں. پھر جو ایک مس کانسیپٹ شروع ہو گیا وہ آلیو آئل کے بارے میں ہے. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، اس کے بارے میں ابھی مجھے کوئی اسٹڈی نہیں ملی، لیکن میں نے یہ پچھلے 6 مہینوں میں اپنے پیشنٹس میں دیکھا ہے کہ آلیو آئل جو ہمارے ہاں پہنچ رہا ہے وہ شاید وہ آلیو آئل نہیں ہے جس کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. کیونکہ آلیو آئل اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے کہ یہ جو لائٹ ہے یہ والی، اگر آپ نے آلیو آئل کو ایک وائٹ باٹل میں ڈال دیا اور وہ اس لائٹ میں پڑا رہا ہے تو وہ آکسیڈائز ہو جائے گا، یعنی وہ ختم ہو جائے گا. تو اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو آلیو آئل آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ان پورے پیرامیٹرز کو پورا کرتا ہے کہ نہیں. نمبر 1 بیکاز آلیو ہمارے ہاں نہیں گرو ہوتا. ابھی شاید مری میں کوئی ایکسپیریمنٹل بیسس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی ہمارے ہاں پروڈکشن شاید نہیں شروع ہوئی ہے. آلیو آئل کو جب آپ گرم کرتے ہیں تو وہ لیور ٹاکسک ہو جاتا ہے. میرے اپنے کوئی 4 مریضوں کا لیور ڈیمیج ہوا آلیو آئل پہ شفٹ کرنے کی وجہ سے. اس کے بعد سے 2 یا 3 مریض بہت ہوتے ہیں کسی سیریس سائیڈ افیکٹ کے لیے. اس کے بعد سے میں نے آلیو آئل کا استعمال بند کروایا. اگر کوئی لوگ پھر بھی بضد ہیں کہ جی آلیو آئل میں کھانا کھانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا کھانا پانی میں پکائیں، جو بھی ہے گوشت ہے سبزی، اپنا پورشن جب اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر 1 چمچہ کچا آلیو آئل ڈال کے کھائیں. تب شاید ایکسٹرا ورجن ہونا چاہیے، اور وہ بھی اس باٹل میں ہونا چاہیے جو ایمبر کلرڈ ہو، یعنی کلرڈ باٹل میں، وائٹ باٹل میں نہیں. تیل عموماً جو باہر سے اسپین وغیرہ سے ایکسٹرا ورجن کی آتی ہے وہ ڈارک کلر میں بھی بالکل صحیح ہے، یا ٹن میں مطلب اس طرح سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بریک پہ جاتے ہیں، اور بریک پہ جانے کے بعد جب ہم واپس آئیں تو میرے خیال میں ہمیں اس بارے میں بھی گفتگو کرنی چاہیے کہ ہمارا عام طور پہ کھانا جو ہم پکاتے ہیں وہ تو پکا ہی بہت زیادہ اس کو تڑکے لگا کے یا اس کو بہت زیادہ بھون کے کرتے ہیں، تو اس کا کیا بنتا ہے، اس کی بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. اجازت دیجیے بریک کے. جی ویلکم بیک ٹو جیو پاکستان. ڈاکٹر شگفتہ فیروز نیوٹریشنسٹ ہماری آج اسٹوڈیو میں صبح ہمارے ساتھ بیٹھی. ڈاکٹر صاحبہ کچھ آپ نے بتایا کہ دیسی مکھن، دیسی گھی یہ گڈ فیٹس ہو گئے، اس کے علاوہ اور کیا کیا گڈ فیٹس؟ اس کے علاوہ سیڈ آئلز جو ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں، سورج مکھی کا ہے، کسی کا ہے، فلیکس سیڈ ہو گیا، کنولا ہو گیا، پینٹ آئل ہو گیا، والنٹ آئل ہو گیا. اگر آپ ان کو کسی طریقے سے کولڈ کمپریس کر لیں، یعنی ہیٹ نہ پہنچائیں، تو یہ کمال کے آئلز ہیں. ٹھیک ہے. جتنے نٹس ہیں نا، یعنی آپ ان کو، چلیں آپ آئل نہیں نکال پاتے، اگر آپ ان نٹس کو ایک روٹین بنا لیں کہ آپ اس کو صبح نہار منہ 1 ٹی اسپون کھاتے رہیں، تو وہ نٹس آپ کا ہرگز کولیسٹرول نہیں بڑھنے دیں گے. اس کے علاوہ جو ہیلدی فیٹس موجود ہیں وہ فش میں موجود ہیں. پرانس کے بارے میں بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ کولیسٹرول بڑھاتا ہے. پرانس کو بالکل نہیں بڑھاتے، ان کے اندر اومیگا 9 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں. تو اعتدال کے ساتھ پرانس کو استعمال کرنا اور فش کو استعمال کرنا یہ بھی ہمارے لیے، یہ بھی ہیلدی فیٹس ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہمیں دل کی بیماریوں سے بچاتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے، عام طور پہ یہاں جو چائنیز کھانا کھانے جاتے ہیں ہم، یہ تو بے انتہا تلا آتا ہے کہ ہم نے چائنا میں جا کے جو کھانا کھایا بہت سی جگہوں پہ، وہاں تیل کا تو تصور ہی نہیں. وہ تو ابلتے پانی میں اس کو تھوڑی سی ڈبکیاں دے کے تازہ سبزی یہ بھیا ساتھ دے دیتے. تو یہ کتنا نقصان دہ کھانے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہونے دیتے وہ. بالکل صحیح. دیکھیں کھانا جہاں آپ نے بھون دیا یا آپ نے اس کو بہت دیر تک اس کو ایکسپوز کیا ہیٹ کو، تو آپ نے اس کی بہت سے وائٹامنس تو وہیں ضائع کر دیے نا. چائنیز کھانا
سائنٹیفکلی ڈکلیئر ہوا ہے بیسٹ فوڈ ان دا ورلڈ. اگر اس طریقے سے ہو. جی ہاں, لیکن وہ والا جو وہاں بغیر آئل کے, بغیر آئل کے, یا تھوڑا سا سوتے کیا جائے بہت معمولی سے آئل کے ساتھ, جس میں اس کو سٹر فرائی کیا جاتا ہے, وہ بیسٹ ہے. لیکن ہمارا جو ہے اس کو پاکستانی انداز میں بنا دیا گیا, کیونکہ ہم ذرا بھنا ہوا کھانا پسند کرتے, اسی لیے شاید پاکستان میں ڈائبٹیز اور ہارٹ کے امراض بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم اپنے کھانے کا طریقہ نہیں چینج کرتے. اچھا, خالد ہے راولپنڈی سے, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم خالد. وعلیکم السلام. جی کیا سوال پوچھیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, میری ایج ہے 55 اور مجھے اکثر بلڈ پریشر رہتا ہے اور آنکھوں کے نیچے جو ہے سویلنگ کی رہتی ہے. ڈاکٹر سے بھی چیک ہوا ہے تو وہ کولیسٹرول بھی بتاتے ہیں کولیسٹرول انکریز ہے, تو وہ میں نارملی دوائی بہت کم ہی لیتا ہوں. بلڈ پریشر کی وہ پلس کی ٹیبلٹس میں لے لیتا ہوں, کبھی کبھار میرے خیر میں اگر درد ہو تو میں لیتا ہوں. اچھا, جی اگر ڈاکٹر صاحب اس بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی, اس میں بنیادی چیزیں تو وہی آ گئیں کہ یہ اپنی خوراک کو نیچرل اس کے اوپر ڈالیں. جو یہ بات کر رہے ہیں نا, اس کے پیچھے لیور مجھے وجہ سمجھ آ رہا ہے, صرف کولیسٹرول نہیں ہے. یہ جو پفینس کہہ رہے ہیں اور بلڈ پریشر کہہ رہے ہیں اور کولیسٹرول, تو ڈیفینیٹلی روٹ کاز ان کے اندر جگر ہوگا جو کہ ڈس فنکشنل ہوگا, ڈیزیز جگر میں نہیں کہہ رہی. تو انہیں اپنی لائف سٹائل ماڈیفائی کرنی پڑے گی. صبح اٹھ کے اسی طرح جس طرح ہم نے یہاں کہا ہے کہ تھوڑے سے یہ میوے جو نٹس جنہیں کہتے ہیں, سیڈز جو ہیں, چاروں مغز جنہیں کہتے ہیں, بادام ہے, پستہ ہے, اخروٹ ہے, اخروٹ تو بہت ہی زیادہ اس کی تعریف کہی گئی ہے, فلیکس سیڈز ہیں, سورج مکھی کے بیج ہیں, چاروں مغز آتے ہیں اس کے اندر. اگر یہ مختلف کمبینیشنز میں یہ والے سیڈز 1 چمچی روزانہ کھاتے رہیں نہار منہ اٹھ کے, اور اپنے ناشتے کا خیال رکھیں, اور ان کا ناشتہ یا مکھن, معمولی سے مکھن یا معمولی سے دیسی گھی میں بنے, اور اس کے ساتھ ہی اگر آدھے گھنٹے کی واک اپنے روٹین میں رکھیں اور میدے کی پروڈکٹ سے بچیں, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ان کا یہ دو کنٹرول چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انڈے کے بارے میں بہت غلط فہمی ہے. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے, باہر بھی سٹڈیز ہیں کہ زردی ہو گئی انڈے کی, یہ کوئی کولیسٹرول نہیں بڑھاتی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی بڑھاتی ہے, آپ فوراً زردی چھوڑ دیں. اور دوسرے اسبگول کا استعمال, یعنی ایک بند تو کیا ہے, اب حکیم ہر ایک اشتہار وہ کہہ رہے ہیں اسبگول کوئی واقعی فائدہ بھی ہے. لیکن پہلے تو انڈے کی زردی کا میں آپ کو بتاؤں, انڈا اگر نیچرل ہے تو اس کی زردی از ریچ آف کولیسٹرول, ٹھیک ہے, بڑا کولیسٹرول ہے, لیکن برائلر نہیں ہے, دیسی انڈا ہے. کولیسٹرول تو بہت ہے اس کی زردی میں, لیکن اس کا اینٹی ڈوٹ ہوتا ہے لیسیتھن, وہ پیرلل موجود ہے. تو اگر آپ کولیسٹرول کھا رہے ہیں تو خدا نے اس کے کولیسٹرول کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے سائملٹینیسلی اتنا لیسیتھن رکھ دیا ہے جو اس کولیسٹرول کو اسی وقت ہضم کر دے گا. تو قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ ایک ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ انہوں نے نرسز کے کوئی 80,000 نرسز پہ کنڈکٹ ہوئی ہوئی یہ اسٹڈی ہے کہ انہوں نے ان کو روزانہ 1 انڈا کھلایا تھا, اور تقریباً مہینے بعد انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ نہیں بڑھتا, کولیسٹرول کا کوئی تعلق نہیں, ہول ایگ تھا. صحیح. کوئٹہ سے ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جو بادام وغیرہ کے یہ بتا رہے ہیں